سورہ صاد کا آغاز ہے۔ سورہ صاد مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 38 ہے، 38، اور نزول کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 38 ہے، یعنی 38۔ اس میں 88 آیات 88 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ داود بھی ہے۔ سورہ صاد کو سورہ داود بھی کہتے ہیں۔ اس میں 732 کلمات ہیں، 3067 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ صاد، صاد حروف مقطعات میں سے ہے، جس کی معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ والقرآن ذی الذکر، اس نامور قرآن کی قسم جو شرف والا کلام ہے، یہ کلام معجز ہے، دشمنان اسلام کو عاجز کر دینے والا ہے۔ اس کلام نے ساری مخلوق کو عاجز کر دیا، کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافر تکبر اور خلاف میں ہیں، اختلاف میں ہیں۔ یعنی کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت دشمنی رکھتے ہیں اور ضد میں مبتلا ہیں اور تکبر میں مبتلا ہیں، اس لیے وہ حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک فرمائیں کہ جب ان لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کی اور تکبر کیا تو کتنی ہی امتیں ہم نے ہلاک کر دیں۔ فنادوا، تو اس وقت وہ پکارے، وَلَا تَحِينَ مَنَاص، اور چھوٹنے کا وقت نہ تھا، نجات کا وقت نہ تھا۔ یعنی جب عذاب نازل ہوا تو انہوں نے فریاد کی، لیکن اس وقت نجات پانے کا وقت نہ تھا، اس وقت کی فریاد بیکار تھی۔ کفار مکہ نے ان کے حال سے عبرت حاصل نہ کی اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رکھے ہیں۔ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہیں اس کا تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کافر بولے یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بہت خداؤں کا ایک خدا کر دیا؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی اور کافر بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ کافر نے قریش کے سرداروں میں سے اور مالداروں میں سے 25 آدمیوں کو جمع کیا اور یہ ایک وفد بنا کر ابو طالب کے پاس لایا اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، بزرگ ہیں، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ ان کی جماعت کے چھوٹے درجے کے لوگوں نے جو فتنہ برپا کر رکھا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ ابو طالب نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر عرض کیا کہ یہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں اور آپ سے صلح چاہتے ہیں، آپ ان کی طرف سے یک لخت انحراف نہ کیجیے، آپ ان کی بات سنیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اتنا چاہتے ہیں
کہ آپ ہمیں اور ہمارے بتوں کے ذکر کو چھوڑ دیجئے، آپ اپنا کام کریں، ہمارے بتوں کی آپ مذمت نہ کریں اور ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم آپ کے اور آپ کے معبود کی بدگوئی کے در پہ نہ ہوں گے، نہ ہم آپ کی برائی کریں گے نہ آپ کے معبود کی برائی کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم ایک کلمہ قبول کر سکتے ہو جس سے تم عرب و عجم کے پوری دنیا کے مالک اور بادشاہ ہو جاؤ گے؟ ابو جہل نے کہا، ایک کیا، ہم 10 کلمات قبول کر سکتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا الہ معبود نہیں۔ اس پر وہ لوگ اٹھ گئے اور کہنے لگے، کیا انہوں نے بہت سے خداؤں کا ایک خدا کر دیا؟ اتنی بہت سی مخلوق کے لیے ایک خدا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدا، کیا اس نے بہت خداؤں کا ایک خدا کر دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ عجیب چیز ہے۔ وانطلق الملأ منہم، اور ان میں کے سردار چلے ابو طالب کی مجلس سے، وہ نکلے آپس میں یہ کہتے ہوئے، انمشو، کہ اس کے پاس سے چل دو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے خداؤں پر صابر رہو۔ یعنی یہ کفار کوئی جواب تو نہ دے سکے۔ ابو طالب کی مجلس سے وہ اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے ایک دوسرے سے کہ یہاں سے نکلو اور اپنے خداؤں پر ہی صبر کرو اور ان کی پوجا پر جمے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک اس میں اس کا کوئی مطلب ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سارے خداؤں کو چھوڑ دو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، تو کافروں نے کہا کہ اس میں ان کا کوئی مطلب ہوگا۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، یہ تو ہم نے سب سے پچھلے دین نصرانیت میں بھی نہ سنی۔ یعنی عیسائی بھی 3 خداؤں کے قائل ہیں، یہ تو ایک ہی خدا بتاتے ہیں۔ کفار مکہ نے یہ بات کہی کہ پچھلے دینوں میں جو آخری دین گزرا ہے وہ عیسائیت ہے، تو عیسائی بھی 3 خدا بتاتے ہیں، لیکن یہ کیسا دین لے کر آئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو نری نئی گھڑت ہے، یہ تو انہوں نے صرف ایک نئی بات گڑھ لی ہے۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا ان پر قرآن اتارا گیا ہم سب میں سے؟ یعنی اتنے بڑے بڑے سردار مالدار موجود ہیں، کسی پہ قرآن نہیں اترا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا۔ اہل مکہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت پر حسد آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں صاحب شرف و عزت آدمی موجود تھے، ان میں سے کسی پہ قرآن نہ اترا، خاص حضرت سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترا، ایسا کیوں ہوا؟ یعنی وہ اس کا انکار کرتے تھے اور وہ کہتے تھے ایسا ہو نہیں سکتا، قرآن ان پر نازل نہیں ہوا، یہ خود ایسے ہی دعویٰ کرتے ہیں۔ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ شک میں ہے میری کتاب سے، کہ اس کتاب کے لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انکار کرتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ ابھی میری مار انہوں نے چکھی نہیں ہے، اگر میرا عذاب چکھ لیتے تو یہ شک باقی نہ رہتا، یہ جھٹلانا باقی نہ رہتا، یہ حسد کچھ بھی باقی نہ رہتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق یہ لوگ کرتے۔ لیکن عذاب چکھنے کے بعد
اس وقت کی تصدیق کرنا اور ایمان لانا مفید نہ ہوتا۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کے خزانچی ہیں؟ وہ رب جو عزت والا ہے، بہت عطا فرمانے والا ہے۔ تو کیا وہ آپ کے رب عزیز وہاب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہیں؟ اور کیا نبوت کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہیں جسے چاہیں دیں؟ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مالکیت کو نہیں جانتے۔ العزیز اللہ عزت والا ہے، الوہاب بہت عطا فرمانے والا ہے، یعنی حکمت کے تقاضے کے مطابق جسے جو چاہے عطا فرمائے۔ اس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، تو کسی کو اس میں دخل دینے اور اعتراض کرنے کی کیا مجال ہے؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے لیے ہے سلطنت آسمان و زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے؟ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو رسیاں لٹکا کر چڑھ نہ جائیں۔ یعنی اگر ایسا انہیں اختیار ہو تو جسے چاہیں وہی کے ساتھ خاص کریں اور عالم کی تدبیر اپنے ہاتھ میں لیں۔ جب یہ کچھ اختیار نہیں ہے تو امور ربانیہ اور تدابیر الہیہ میں دخل کیوں دیتے ہیں؟ یعنی یہ آسمان و زمین کے مالک بھی نہیں ہے، یہ رسیاں لٹکا کر آسمان پر چڑھ بھی نہیں سکتے، آسمان و زمین کے ان کے پاس کنٹرول بھی نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے امور میں اور اللہ تعالیٰ کی تدابیر میں دخل کیوں دیتے ہیں، اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ انہیں اس کا کیا حق ہے؟ کفار کو یہ جواب دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا۔ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ ایک ذلیل لشکر ہے انہی لشکروں میں سے جو وہیں بھگا دیا جائے گا، یعنی ان قریش کی جماعت انہی لشکروں میں سے ایک ہے جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں گروہ باندھ باندھ کر آیا کرتے تھے اور ظلم و زیادتیاں کیا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ یہی حال ان کا ہے، انہیں بھی شکست ہوگی۔ چنانچہ بدر میں ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر کے لیے پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا ذکر فرمایا۔ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ ایک ذلیل لشکر ہے انہی لشکروں میں سے جو وہیں بھگا دیا جائے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں نوح کی قوم اور عاد اور چو میخا کرنے والا فرعون۔ فرعون کے نام کے ساتھ ذو الاوتاد کا ذکر ہے۔ ذو الاوتاد کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے کیلوں والا۔ فرعون کسی پر غصہ کرتا تھا تو اسے لٹا کر اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کھینچ کر چاروں طرف کھونٹوں سے وہ بندھوا دیتا تھا، پھر اس کو پٹواتا تھا اور اس پر طرح طرح کی سختیاں کرتا تھا۔ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والے بن والے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے تھے۔ اولئک الاحزاب، یہ ہیں وہ گروہ جو انبیاء کے مقابلے میں جتھے باندھ کر آئے اور پھر تباہ ہوئے۔ مشرکین مکہ انہی گروہ میں سے ہیں۔
ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو تو میرا عذاب لازم ہوا۔ یعنی ان گزری ہوئی امتوں نے جب انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان پر عذاب لازم ہو گیا، تو ان ضعیفوں کا، کمزوروں کا کیا حال ہوگا جب ان پر عذاب اترے گا کہ موجودہ کافر پچھلے کافروں سے بہت زیادہ کمزور ہیں، وہ اللہ کے غضب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب بڑے طاقتور کفار اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہ کر سکے تو یہ کمزور کیا مقابلہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کے عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور جھک جائیں اور توبہ کریں، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ سورہ صاد کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔